بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت سارے ایسے لوگ جو استخارہ کروانا چاہتے ہیں، بعض دفعہ وہ ٹی وی کالز کرتے رہتے ہیں، بعض دفعہ کسی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور بعض دفعہ بہت سارے لوگوں کو پیسہ دے کے بھی استخارہ کرواتے ہیں۔ یہ استخارہ کروانے کا طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ناظرین کہ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے۔ جب دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز بھی آپ کے لیے اویلیبل نہ ہو تو مشورہ تو اللہ ہی سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی کو معلوم ہے جو کچھ ہونے والا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، اپنے تمام معاملات اللہ رب العزت کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اور اللہ سے مشورہ کرنے کے لیے، اب یہ بتائیے کہ اللہ سے بڑھ کے مشورہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے پاس ہی ہوتا ہوں، جب کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں۔ تو ناظرین، اگر آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہے، یعنی استخارہ کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کوئی بچوں کے رشتوں کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ کاروبار کرنے کا معاملہ ہے، یا ایسے ہزاروں معاملات زندگی میں ساتھ ساتھ انسان کے چلتے ہی رہتے ہیں، تو آپ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی سے مشورہ کیا کیجئے۔ یہی سب سے بہتر ہے، اور اتنا آسان طریقہ ہے، اتنا آسان طریقہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے یہ والا استخارہ یا مشورہ اللہ رب العزت سے کر سکتا ہے۔ اتنا آسان ہے کہ بہت سارے لوگوں نے آپ کو بہت سارے طریقے بتائے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتے ہیں جو انتہائی آسان ہے۔ اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے، نہ ہی آپ کا وقت لگے گا اور نہ ہی آپ کی کوئی اور انرجیاں ہم لوگ ضائع کروائیں گے۔ اتنا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی بچی کے شادی کا مسئلہ ہے، بچے کی پڑھائی کا، شادی کا، کسی معاملات کا، کہ انویسٹمنٹ کرنی ہے یا نہیں، کاروبار کرنا ہے کہ نہیں، کسی سے دوستی کرنی ہے کہ نہیں، کسی کو کوئی بات بتانی ہے کہ نہیں۔ ساری زندگی میں روزانہ کی معاملات میں ہزاروں چیزیں ایسی چلتی رہتی ہیں جن سے مشورہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، تو اللہ رب العزت سے بس، کسی اور سے نہیں۔ تو ناظرین، کسی زمانے میں پرانے بزرگ کہتے تھے کہ دیواروں سے بھی مشورہ کرو۔ ایک اور لفظ آپ نے سنا ہوگا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جو بھی مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ اللہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی استخارہ خود کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے کوشش کریں باوضو ہو جائے۔ یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، باوضو ہو کے اگر آپ لیٹتے ہیں تو وہ بھی آپ کا سونا بھی جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ شرائط میں نہیں ہے، لیکن ہو جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ بات تو اللہ سے ملاقات کی ہے۔ اللہ نے آپ کو مشورہ دکھانا ہے، اللہ نے آپ کو کوئی حال پیش کرنا ہے، کوئی خواب دکھانی ہے، کچھ بھی ایسا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کو آواز ہی آ جائے کسی چیز کی، کیونکہ ایک دفعہ میری والدہ محترمہ نے میرے لیے مشورہ جب اللہ سے کیا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ رات کے وقت میں وہ استخارہ کر رہی تھیں، تو ان کو باقاعدہ آواز آئی تھی کہ انشاءاللہ یہ کام بہت بہتر ہے، آپ کر لیں۔ وہ کیا تھا؟ یہ میری شادی کا مسئلہ تھا، جس سے مطلب یہ ہے کہ میری جو شادی ابھی ہوئی ہے، تو اور اللہ رب العزت کا ایسا احسان ہوا، میرے رب کریم کا ایسا احسان ہوا کہ 25 سال ہونے والے ہیں ہماری شادی کو، 6 ماہ رہ گئے ہیں۔ الحمدللہ تمام خاندان والے حیران ہیں، پریشان ہیں کہ ان میں آپس میں تو میں بھی کیوں نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں؟ ہر میاں بیوی آپس میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر خفا ہوتے ہیں، یہ آپس میں کیوں نہیں ہوتے؟ تو میرے رب کریم کا احسان، اللہ کا بڑا احسان کہ اس طریقے سے تعلقات چلتے ہیں جب آپ اللہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، ایک بار بس درود خضری پڑھنا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آپ باوضو ہو کر بیڈ پر لیٹ گئے، ابھی آپ کو نیند نہیں آئی ہے، تب آپ نے درود خضری پڑھنا ہے ایک بار۔ اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم، یہ بس اتنا ہے۔ یہ آپ نے ایک بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے،
کہ افتح افتح یا بدیع العجائبی بالخیر یا بدیع، بس یہ پڑھنا ہے، پھر درود خضری پڑھنا ہے، پھر یہی پڑھنا ہے افتح افتح یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اتنا آسان۔ اس کے بعد آپ بس یہی جو دعا ہے یہ والی پڑھتے 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 کوشش کریں آپ کی آنکھ لگ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پڑھتے پڑھتے آواز آ جائے، ہو سکتا ہے کہ سونے کے بعد آپ کو آواز آ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو خواب آ جائے۔ مطلب آواز کا تو میں اس لیے آپ کو 100% بتا رہا ہوں کہ میری والدہ محترمہ کو آواز آ گئی تھی، اور بھی اکثر اوقات ہمیں مطلب یہ ہے کہ آوازیں آئیں جب ہم نے یہ استخارہ کیا، اللہ سے مشورہ کیا، ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے وہ کس کی آواز ہے۔ لیکن ناظرین، آپ کو خواب آئے گا، فار ایگزامپل آپ بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں آئے گا کہ آپ جی بیٹی کا ہاتھ دے دیں، شادی کر دیں، رشتہ کر دیں، کچھ خواب آئے گا جیسے آپ باغ میں سے گزر رہے ہیں اور ہر چیز سرسبز و شاداب ہے، فریش فریش پتے ہیں، گرین گرین پتے ہیں، اور اگر دریا بھی دیکھیں، ندی بھی دیکھیں بہتی ہوئی، صاف پانی کی، صاف پانی شرط ہے، تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے، گو اہیڈ، آپ یہ کام کر لیجئے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پانی میلا ہے، گدلا ہے، صاف نہیں ہے، تو یہ کام مت کیجیے، اس کام میں آپ کے لیے پریشانی ہے۔ اگر آپ خواب یہ دیکھیں کہ درختوں کے پتے سوکھے ہوئے ہیں، پیلے ہیں، جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے خواب میں، تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ والا کام نہ کریں، اس میں جو ہے وہ اچھائی نہیں ہے۔ یا پھر آپ کو اگر کسی اور طریقے سے بھی آگ دکھائی دے، بعض لوگوں کو اس میں آگ بھی دکھائی دیتی ہے، انگارے ہیں تو نظر آ رہے ہیں، زمین گرم ہے، آگ لگی ہوئی ہے، شعلے نکل رہے ہیں، اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ رب کریم کے معاملات ہیں، وہ کچھ بھی آپ کو دکھا سکتا ہے۔ یا فار ایگزامپل آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں آسمان کی، آسمان کھلا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہے، یہ کام آپ کے لیے درجات بلندی کا باعث بھی بنے گا۔ تو اس قسم کے یہ جو اشارے ہوتے ہیں، خواب آتے ہیں، آوازیں ہوتی ہیں، یہ بڑی معنی خیز ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو ویڈیو میں اسی لیے بتا دیا کہ آپ کو شیئر نہ کرنا پڑے۔ اگر فار ایگزامپل آپ یہ کرتے ہیں استخارہ اور خواب پہلے دن نہیں آتا، تو دوسرے دن بھی یہی کرنا ہے، دوسرے دن نہیں آتا، تیسرے دن بھی یہی کرنا ہے۔ میکسیمم آپ 3 سے 7 دن تک کر سکتے ہیں، نہیں ہے تو پھر آپ کو دوبارہ سے جو ہے یہ عمل کرنا پڑے گا، باوضو ہو کر ہی۔ پھر آپ کو 2 صلاۃ الحاجات بھی پڑھنے پڑیں گے ساتھ استخارہ کے لیے، اگر خواب آپ کو نہیں آتا۔ لیکن آج تک ایسا ہوا نہیں کہ کسی کو نہ آیا ہو، تو آپ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہمارے ساتھ خواب شیئر کریں، ورنہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے اچھے خواب کے اور برے خواب کے لیے کہ کیا معنی ہوں گے۔ تو آپ خود استخارہ کیجئے اپنے کاموں میں، اللہ سے مشورہ کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔